نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ہمارے بزرگوں میں بہت بڑے بزرگ خواجہ محمد معصوم ہے رحمہ اللہ، حضرت مجدد الفسانی کے صاحبزادے ہیں. ان کی بات اکثر حضرت بھی سناتے تھے، میں بھی سناتا ہوں. وہ فرماتے ہیں دن رات میں ایک ایسا وقت بھی ہونا چاہیے جس میں اپنے نقصانات کا استحضار ہو. دن رات میں ایک ایسا وقت ہونا چاہیے جس میں اپنی کمیوں کا استحضار ہو. یہ کمی ہمارے اندر ہے. اتنا بڑا آدمی، 7,000 خلیفہ، لاکھوں مرید، لیکن وہ یہ فرما رہے ہیں برابر. ماں شاہ رسول اللہ صاحب بھی سناتے تھے، مجھ سے بھی سنا ہوگا، دن رات میں ایسا ایک وقت ہونا چاہیے جس میں یہ سوچو کہ ہمارے اندر کمیاں کیا ہیں. خالی کمالات کو نہ دیکھو، جتنا کمی کو دیکھو گے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کا فضل ہے اور ان کا شرف نازل ہوگا، رحمت نازل ہوگی. اللہ تعالیٰ کو اپنی کمیوں کا استحضار یہ بہت پسند ہے. اللہ خود با کمال ہے، ان کے کمال سے بڑھ کے کسی کا کمال نہیں ہے. جملہ کمالات کا دینے والا وہی ہے، جب چاہے جس کا چاہے سلب کر لے کوئی. اس بنا پر دوسرے دنیا دار جو بھی کریں ان کو نہ دیکھیے، وہ تو اپنی بڑائی بیان کریں گے، مگر ہم مومنین کا طریقہ اور اصول یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کے سامنے اپنی کو جھکاؤ، اپنی کمیوں کا استحضار کرو. یا اللہ ہم کچھ نہیں ہیں، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے. یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ اپنا اعزاز. ہمارے حضرت محمد احمد صاحب بہت پڑھتے تھے، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے. یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں. جتنا کچھ نہ ہونے کا استحضار ہوگا اتنی آدمی ترقی کرے گا. ہر کی نقش خیش را دید و شناخت سوئے استقبال خود و استطاعت. جس نے اپنے نقصان کو پہچانا تو وہ آگے بڑھا، جس نے اپنے کو کچھ سمجھا وہ نیچے جائے گا. اللہ کے ہاں کمیوں کے استحضار پر انعام ہے. اللہ ہم کچھ بھی نہیں. ہمارے حضرت ماں شاہ رسول اللہ صاحب کے ہاں حضرت ماں عبدالباری ندوی کی تشریف لے گئے. تو انہوں نے لکھا 4 ہفتہ ایک کہف میں. اسی بعد حضرت کی زیادہ شہرت ہوئی. ماں عبدالباری ندوی نے لکھا، ماں عبدالباری دریابادی نے سرک میں کو شائع کیا، تب اہل علم حضرت کا چرچا ہو گیا. ہاں اس کے بعد ہی ہوا. بہت اچھا لکھا، 4 ہفتہ پڑھنے لائق ہے، نقل ہے. وہاں حضرت نے پوچھا، ان سے بیان کیا بہت کہ 1000 مجاہدات کے بعد اپنی کمی کا استحضار یہ سب کچھ ہے. اب اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا پایا. اپنے کمی کا یہاں تو یہ اپنے کمال کی وجہ سے آدمی بڑھتا ہے، اور یہاں یہ کہ اپنے نقص کو پہچانے کی وجہ سے بڑھتا ہے. اس طریق میں یہی ہے.
یہاں تھی ہے کہ میں ایم اے ہوں بھی ہوں، یہ ڈگری ہے وہ ڈگری دکھاتے ہیں، نہیں بڑھتا ہے آدمی، تنخواہ بڑھتی ہے. وہاں یہ ہے کہ اللہ تو معاف کر دے تو سب کچھ، ہم تو کچھ بھی نہیں. یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. پھر مجھے ایک شعر یاد آیا، طالب موقع ہی ہو، مجھے بہت دنوں کے بعد وہ شعر یاد آیا. دلا بسوس کے سوزے تو کا رہا بے کنل، دعائے نیم شبد دفع صد بلا بے کنل. ابھی یاد آیا، بے موقع ہی پڑھ دیا تو کیا. دلا بسوس، اے دل جلاؤ اپنے کو، یہ تمہارا سوچ بہت کارآمد ہے. تمہارے نصف شب کی دعا ہزار بلاؤں کو دور کرنے والی ہے. ہمارے والد صاحب بھی تہجد کو اٹھتے تھے روز. دلا بسوس کی سو دے، اے دل جلاؤ اپنے دل کو اللہ کی یاد میں. دلا بسوس کی سو دے تو کا رہا بکنن، دعائیں نیم شبد دفع صد بلا بکن. آدھی رات کی دعا ہزاروں بلاؤں کو دور کر دے گی. بہت دنوں پر دعا بھی یاد آ گئی تھی، پڑھتا تھا، سنا ہوگا آپ نے. آج کسی خاص معاملات کی بنا پر یاد آ گئی. تمہارے پاس بہت بڑا حربہ ہے، بلائیں دور ہو سکتی ہیں. رو تو دلا بسوس کی سو دے تو کا رہا بکنل، دعائے نیم شبد دفع صد بلا بکنل. تو خواجہ محمد معصوم بلاؤں میں آئے، مصیبتوں میں بھی آ جاتے تھے. بیماری بھی بہت سخت ہوئی ہے، بیماری بھی بہت. اتنا بڑا آدمی خواجہ محمد معصوم حضرت اورنگزیب علیہ الرحمہ کے پیر تھے. دارا مرید تھا شاہ محمد الہ آبادی سے، اور یہ مرید تھے اورنگزیب مرید تھے. دونوں بھائی الگ الگ تھے. یہ چشتی تھے، وہ نقشبندی تھے، آپس میں بھی تھوڑا سا رہتا تھا. خواجہ محمد معصوم نقشبندی، ان کا یہ حال ہے. دارا سے شاہ محمد الہ آبادی ان کا مدار ہے ہی ہے. جاتے تھے ہمارے یہاں جاتے تھے، ہم لوگ بھی کبھی کبھی جاتے ہیں، اور چلا جانا چاہیے. جیسے ماں محمد احمد صاحب قول پر جانے کے، وہاں بھی جانا چاہیے. اجل مشائخ چشتیہ ہے، اور وہی ایک عالم ہے. بہت دنوں کے بعد عالم ہوئے. پھر وہ درمیان میں چشتیہ میں کوئی عالم ہے ہی نہیں ہے. پھر ماں گنگوہی وغیرہ عالم ہوئے ہیں. درمیان میں سب غیر اصطلاحی عالم کہیے، عالم کہہ لیجیے لیکن غیر اصطلاحی کہیے. حضرت حاجی صاحب ایسی، مانور محمد زرجانوی ایسی، شاہ عبد الرحیم ایسی، عبد الحادی ایسی، عبد البار، سب غیر اصطلاحی عالم. عالم تو تھے، عالم کی نفی مت کرنا، عالم تھے لیکن غیر اصطلاحی. دیوبند تھا ہی نہیں اس وقت. اس کے بعد شاہ محمد الہ آبادی کے بعد پھر ماں گنگوہی وغیرہ ہوئے، عالم ماں تھانوی ماں. بہرحال خواجہ محمد معصوم بہت بڑے شخص تھے، بہت عالم بھی تھے، اور صاحب حال نہیں، صاحب مقام یہ حضرات تھے. صاحب مقام وہ تھے. اورنگزیب نے کہا ان سے کہ حضرت ظاہر کہ اپنے شیخ کو بلند مقام دینا ہی چاہتا ہے. اورنگزیب نے لکھا، حضرت اگر آپ دلی لال قلعہ پر بڑا نام سنا ہوگا آپ نے، لال قلعہ میں ایک فقیر بلایا جا رہا ہے، لیکن مجھ سے ٹھکرا دیا اس کو. جس لال قلعہ کو قبضہ کرنے کے لیے کیا کیا ہو رہا ہے. اورنگزیب نے کہا کہ تو شاہجہاں کو بنوایا ہوا ہے، مطلب یہ اکبر کا یہ شاہجہاں ہے، ان کے خاندانی چیز تھی. اورنگزیب نے کہا کہ حضرت آپ یہاں تشریف لاتے تو ہم کو فائدہ ہوتا ہے، باطنی فائدہ ہوتا ہے. کس کے لیے؟ فائدے کے لیے، دینی فائدے کے لیے. پورے ہندوستان، پاکستان، افغانستان کا مالک یہ کہہ رہا ہے، بلا رہا ہے کہ اپنے شیخ کو بلا رہا ہے کہ حضرت آپ یہاں تشریف لاتے تو ہم لوگوں کو نفع ہوتا ہے، باطنی نفع ہوتا ہے. کہا میں اپنے باپ کی جگہ کو چھوڑ نہیں سکتا، میں اسی ٹار پر بیٹھ کے رہنا چاہتا ہوں، تمہارے لال قلعہ میں نہیں آنا چاہتا. باپ نے مجھے جہاں بیٹھایا ہے میں وہی بیٹھوں گا، نہیں آیا. ہاں کہا
کہ میرا ایک لڑکا ہے، سنیے لڑکے لوگ بھی سن لیں، ایک لڑکا ہے اس کو میں بھیج رہا ہوں، 30 سال کے تھے شیخ سیف الدین غالباً 30 سال، وہ تربیت، وہ 60 سال کا ہے مرید، 60 سال زیادہ بادشاہ وقت، کہا میں اپنے لڑکے کو بھیج سکتا ہوں۔ شاہ سیف الدین تشریف لائے، پہلے ہی لال قلعہ کے پہلے ہاتھی مجسمہ تھا، کہا اس کو ہٹاؤ تب میں اندر داخل ہوں گا۔ یہ تھا جس بد میں گئے اسے میں خانہ کر دیا۔ یہ حضرات اولیاء تھے، مشائخ تھے، آج ہم ان کے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں ان کی رضا کے لیے۔ کہا اس کو پہلے ہٹاؤ، جہاں سے ہاتھی توڑا گیا تب اندر داخل ہوئے لال قلعہ میں۔ وہاں جانے کے بعد ایک حوض ملا جس میں مچھلیاں تھیں۔ شیخ نے پوچھا، سیف الدین 30 سال کی تھی، عمر بھی دیکھ لیے، کہا یہ مچھلیاں کیسی ہیں؟ کیا مصنوعی مچھلیاں ہیں کیا حقیقی مچھلیاں؟ کہا نہیں مصنوعی بالکل ہے، اس میں کچھ ایسا تھا کہ جسے بعد سے چل پھر رہی۔ کہا پہلے اس کو نکالو، اس کے بعد میں آؤں گا، یہاں رہوں گا، واپس ہوتا ہوں میں۔ وہاں رہے، مچھلیاں ہٹائی گئی، جتنے عائش و عشرت کے سامان تھے، جوان صالح نشہ فی عبادت اللہ، ایسے جوان تھے جو اللہ کی عبادت میں ان کی نشو ہو رہا۔ اورنگزیب کے ماتحتی میں اورنگزیب کو نصیحت کیا، مقامات سلوک تو پہنچا اورنگزیب کو، ان کے لڑکا بھی ویسے ہی۔ جنگ ہو رہی تھی، اورنگزیب تھے آگے، تھے سپہ سالار سے آگے، ایک گولی لگی، ظہر کی نماز میں کھڑے تھے، امام بنایا کسی کو، امام گولی لگی، وہ شہید ہو گئے۔ ان کی جگہ دوسرا امام گزرا، شیخ موجود تھے بادشاہ، اس کو بھی گولی لگی، وہ بھی الگ کیا گیا۔ پھر تیسرے وقت جانماز پر خود پہنچ گیا اس وقت، جہاں 2 امام کی شہادت ہو چکی وہاں خود اورنگزیب پہنچ گیا۔ تب جو گولی چلا رہا تھا اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا کیا تم بادشاہ کو بھی مار ڈالو گے؟ اس نے کہا، تب رکا نہیں، وہ بھی ختم ہو گیا۔ یہ نسبت تھی، یہ وہ نشہ رہی جسے ترشی اتار دے، اللہ کی محبت، نسبت، ان کی جلالت شان پیش نظر تھی۔ خواجہ محمد معصوم کے صاحبزادے۔ پھر لکھا شیخ نے لکھا بادشاہ سلامت نے کہ آپ کے لڑکے سے مجھ کو بہت فائدہ ہوا ہے، خط لکھا ہوا سب موجود ہے، ہم نے کتابوں میں موجود ہے، کوئی پڑھتا ہے ہم لوگ کتابیں، کوئی پڑھتا ہے ہم لوگ کتابیں۔ مولانا احمد خان پوری لکھا نا کہ ایسی کتاب تو لکھی نہیں گئی اقوال صلاح کے بارے میں، شیخ احمد پڑھ لیجیے، خط کل ہی سنایا، ایسی کتاب تو لکھی نہیں گئی ہے، اور نام لیا فلاں 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 نے لکھا، مورخین سب لوگوں نے لکھا ہے، بڑا نام نہیں لوں گا، میں نہیں لوں گا، انہوں نے نام لے لیا، ان کی ہمت، میں نام نہیں لکھا، فلاں فلاں نے لکھا، لیکن وہ بات نہیں جو آپ نے لکھا ہے، معمولی ان کا لکھنا مجھے بتائیے، ان لوگوں کو معلوم ہو، لیکن جو لوگ گجرات ان کو کتنے بار اللہ تعالیٰ کا شکر۔ بہرحال میں یہ نہیں بیان کرنا چاہتا تھا، اتنا میں ان کی مرتبے کو بلایا کہ اتنا بڑا مرتبہ، کہا نہیں ہے، کہا میں اپنے باپ کے لفظ ہے گزری نہیں، مطلب یہ نشستگاہ کو میں چھوڑ نہیں سکتا، ہاں اپنے لڑکے کو بھیجتا ہوں، اور اسے اسی اصلاح و تربیت کیا۔ خواجہ محمد معصوم، اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا منصب، 7000 خلیفہ، لیکن مجھے بیان کرنا ہے یہ، لیکن اپنے کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں، یہ آیت مجھے 20 40 50 سال سے یاد ہے، حضرت کے زمانے میں نے سنا تھا، وہ آج مجھے یاد آئی، نکل پایا، یہ ہے، یہ منافقین کے بارے میں آیت ہے، یہ آیت منافقین، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرۃ، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں کہ سال میں 1-2 مرتبہ فتنے میں مبتلا کیا جاتے ہیں؟ کہا یہی میرا حال ہے۔ اتنا بڑا شخص کہہ رہا ہے جو منافقین کے بارے میں جو آیت ہے، اس آیت کو اپنے اوپر منتبی کر رہا ہے، ہم لوگ صرف مومنین کی آیت کو منتبی کرتے ہیں،
اور یہ سب مجھے یاد ہے، ان کے ملفوظات مکتوبات میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس حال کا بہت اثر آتا کہ ایک اتنا بڑا شیخ میں نے اس لیے بیان کیا ہے کہ اس آیت کو سمجھ سکیں آپ۔ یہ آیت کیا ہے؟ دیکھو کیا نہیں دیکھتے کہ منافق لوگ فتنے میں ڈالے جاتے ہیں ہر سال 1 مرتبہ 2 مرتبہ، تب بھی توبہ نہیں کرتے۔ یہی میرا حال ہو کرتے ہیں۔ منافقین کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں ہمیشہ فتنے میں ڈالے جاتے ہیں۔ ہم لوگ نہیں فتنے میں ڈالتے، ہم سمجھتے ہیں ایسے بزرگ آدمی تبھی فتنے میں پڑ گئے، نہیں۔ منافقین کے بارے میں آتا ہے کہ ہر سال 1 مرتبہ 2 مرتبہ فتنے میں ڈالے جاتے ہیں، تبھی کچھ سمجھ میں نہیں آتی، توبہ نہیں کرتے۔ یہی حال میرا عبرت کی بات ہے، یہی سنانا تھا مجھ کو۔ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا شخص، اتنا جو بیان کیا اسی کو سمجھانے کے لیے، اتنا بڑا شخص، 7,000 خلیفہ، لاکھوں مرید، وہ یہ کہہ رہا ہے جو منافقین کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ نالائقوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہر سال 2 مرتبہ 1 مرتبہ فتنے میں ڈالے جاتے ہیں۔ ہم لوگ نہیں فتنے میں ڈالے جاتے، لیکن ہم سمجھتے ہیں ہم ایسے بڑے بزرگ تبھی فتنے میں آ گئے، نہیں۔ دیکھو کہ تمہارے اندر نفاق کی خطرت تو نہیں ہے جس کی بنا پر مبتلا کیے جا رہے ہو۔ یہ مراقبہ مدد ہے، اتنا بڑا بے شک اللہ تعالیٰ بڑی عبرت کی بصیرت کی بات ہے۔ تب بھی توبہ نہیں، یہ بھی ہے، تب بھی توبہ نہیں۔ خواجہ فرما رہے ہیں کہ میرا بھی یہی حال ہے کہ میں بھی بیماریاں آتی ہیں، فخر کیا سمجھتے ہیں سب تک وہ بیٹھ جاری، کتنی بیماریاں تھیں، فخر و فاقہ بھی تھا۔ مجدد ان کا باپ جو ہے کہاں تھا؟ جیل میں تھا، اجین کی جیل میں تھے۔ خواجہ محمد معصوم، خواجہ محمد سعید، 2 بھائی بہت اعلیٰ درجے کے افتاب تھے۔ کہا ابا ہم لوگوں کو آپ کی جدائی سے بہت رنج ہے، آپ جیل میں ہیں، ہم لوگ گھر میں، باپ بھی ویسا، بیٹے بھی ویسے، ماں بھی ویسے، یہ کھانا ہم آفتاب ہے۔ آج آفتاب بزرگوں کے گھروں میں کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے۔ لکھا ابا ہم لوگ آپ کی جدائی سے بہت غمگین ہیں۔ کہا بیٹا مشہور تو یہ ہے کہ بیٹوں کی جدائی سے باپ کو زیادہ رنج ہوتا ہے بنسبت بیٹوں کے، مجھ کو تم سے زیادہ رنج ہے۔ اسی مثال میں آگے وہیں دیا، دیکھو یہ انگلی ہے، یہ کٹ جائے تو یہ تھوڑی دیر کے لیے کیا تڑپائے گی، لیکن اس کو درد ہمیشہ رہے گا۔ یہ ہے باپ اور یہ ہے بیٹا، بیٹا الگ ہوا تو تھوڑی دیر تڑپے گی، یہ ختم، اور اس کو تو درد ہمیشہ رہے گا۔ مانگا وہی حساب کیا، بیٹا باپ کو زیادہ رنج ہوتا ہے، تم سے زیادہ مجھ کو رنج ہے، مگر جو کچھ ہے راضی ہوں۔ جیل کی تاریخیوں میں جا کے جیل دیکھا، مولانا نے کہیں لکھا، لیکن اجین ہم لوگ جاتے ہیں، میں نے چاہے دیواری دیکھا، جی چاہ کہ میں اندر جاؤں گا کبھی جیل کے اندر۔ کہا وہ انوار، وہ تجلیات جو مجھ کو جیل میں نظر آئے، باہر رہتا تو وہ چیز نہ حاصل ہوتی۔ مجدد صاحب یہ میرے تکمیل کے لیے جیل بھیجا گیا ہے، وہ انوار، اس تاریخی میں مجھ کو انوار نظر آئے۔ بیٹے کو کیا نصیحت کہنے کے بعد کہا مگر بیٹے لا الہ الا اللہ سے اس مقصد کو بھی دور کر دو کہ میرا باپ جیل سے نکلے، یہ بھی ایک مقصد ہے، اس کو چھوڑ دو، اللہ کی رضا کو مستحضر رکھو۔ میرا باپ جیل میں ہے، رہنے دو، تم اپنی توحید کو مکمل کرو، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوا اللہ کا۔ باپ کی رہائی بھی میں نہیں چاہتا سوا اللہ کی رضا کے، یہ مشق کرو لا الہ الا اللہ۔ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہ کوئی پیر اپنے بیٹوں کو کہہ سکتا ہے، نہ بیٹے ماننے کے تیار ہے، نہ بیٹی ماننے کے تیار ہے۔ یہ ہے مجدد الفسانی، مجدد 1000 سال کے بعد مجدد ایسا ہوتا ہے، ہر 1000 پر نبی ہوتا تھا، نوح علیہ السلام ہے۔ اسی طریقے سے مجددین کی شان بھی ہے کہ 1000 سال کے بعد مجدد صاحب پیدا، شیخ احمد صاحب ہندی، ان کا پیر کہتا ہے کہ وہ احمد وہ آفتاب ہے کہ ہمارے جیسے ستارے اس کے اندر گم ہیں، کہتے ہیں مجدد صاحب۔ یہ تعلیم تھی، یہ نہیں کہا انہوں نے اتنی بات کافی ہے، حقیقت
پھر حقیقت متوجہ کیا کہ بیٹے لا الہ الا اللہ سے اس کی بھی نفی کر دو کہ ہمارے باپ کی رہائی بھی ہم کو مقصود ہے، آپ کی رضا مقصود ہے. اور کہا اپنی ماں کو بھی یہی کہا، اپنی ماں کو بھی یہی تعلیم دے دو اور کہہ دو، میں بیان نہیں کر سکتا اس کو، اپنی ماں سے تم تو کرو، ماں کو بھی یہ نصیحت کر دو اور یہ کہہ دو اگر زندگی رہی تو ملاقات ہوگی دارالسلام میں. اگر زندگی رہی تو ملاقات ہوگی، ورنہ دارالسلام میں ملاقات ہوگی، جنت ہوگی. یہ تھے مجدد الف ثانی. ہمارے حضرت بیان کرتے تھے واقعہ کہ شب رات ہے، مجدد صاحب رونے لگے، مجدد صاحب دعا کرتے رونے لگے. یہ میں نے اس میں نہیں ماشاء اللہ صاحب سے سنا ہے میں نے. مجدد صاحب رونے لگے. ان کی بیوی نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا پتہ کر چکا ہے حیات کا، اب اس سال میری وفات ہے. بیوی کیا کہتی ہے کہ رونے کون بات ہے، جب دیکھ لیا کر گیا تو رونے کی بات ہے، وہاں اللہ کی مرضی پر راضی رہو. بیوی بھی ویسے ہی، یہ خانہ ہم آفتاب، یہ گھر سب آفتاب ہی آفتاب، یہ خانہ ہم آفتاب. یہ خاندان ہی ایسا ہے، شاہ ولی اللہ صاحب کا خاندان، تمام سب ایک سے ایک. اللہ ہم لوگ خاندانوں میں پیدا کرے. شاہ ولی اللہ صاحب کے کتنے بڑے لوگ. ایک جگہ اور ہے وہی خاندان نے لکھا، بہتوں کا لکھا ہے، نام ہی بھول جاتا ہے، جو ہے گورا جہان آباد، وہاں بھی 3 خاندان، 4 خاندان، ماں علی میاں خاندان، مجدد صاحب خاندان، شاہ ولی اللہ صاحب خاندان، اور کوڑا جہان بار کے وہ بھی نسل بار نسل عالم فاضل ہوتے گئے. میں نے لکھ دیا وہاں کہ اب تک تو ہے 4 پشت اور اہل اللہ میں پیدا ہوئے ہیں. مجھے چلنا ہے وہاں، گیا میں وہاں، ان کی مذاق معلوم بھی نہیں تھا مجھ کو. اب جب لکھا میں نے تب معلوم ہے مجھے جانا چاہیے، دور پڑتا ہے، 120 کلومیٹر ہے، اور وہاں جانا چاہیے. خانہ ہم آفتاب. بہرحال مجدد ثانی خواجہ محمد معصوم. مگر وہ یہ کہتے ہیں، اصل میں مجھے بیان یہ کرنا ہے کہ اتنا بڑا شخص، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آیت اگرچہ منافقین کے بارے میں ہے، لیکن حال میرا منافقین جیسا ہے کہ باوجود ایسی کچھ تنگیاں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی، لیکن مجھ کو اثر نہیں ہوتا کہ میں توبہ کروں اور اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤں. کہ مجھے خواجہ محمد معصوم یہ ہم اس وجہ سے وہ برابر لکھتے ہیں کہ ہر آدمی کے لیے ایک وقت ہونا چاہیے جس میں اپنی کوتاہیوں کا استحضار کرے، مراقبہ کرے کہ ہم کمالات کا نہیں کہ میں یہ ہوں، کیا ہو، کچھ نہیں ہو. اللہ تعالیٰ اگر تم کو ایمان کے ساتھ بلا تو سب کچھ ہے، کچھ بھی نہیں. یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کو، میں نے خواب میں دیکھا حضرت کو، شاہ ولی اللہ صاحب کم زمان، میں نے اپنے کو مٹایا ہے، میری تربیت کیا ہے، میں نے اپنے کو مٹایا ہے. میں نے تو اپنے کو مولوی ہونا بھی ظاہر نہیں کیا ہے. ماشاء اللہ صاحب نے مجھے خواب میں کہا، ارادی کی بات ہے، اسی کے بعد تھوڑا تھی پریشانی میں کم زمان میں نے اپنے کو ایسا مٹایا ہے کہ میں نے تو اپنے مولویت کو کبھی ظاہر نہیں کیا کہ مولوی ہوں. جو چاہے ایسے ہی کپڑا بھی نہیں پہنتے، اتنا کرتا پہنتے تو مولوی شادی بڑھایا کپڑا کچھ نہیں. میں یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ نہیں، ان کا بھی ہے. میں اپنے کو
بدتر سمجھتا ہوں کتے ہے کہ ان کا بھی ماشاء اللہ صاحب کا یہ جب آدمی مٹاتا ہے تو اللہ اس کو بڑھاتا ہے. اسی وجہ سے بار بار کو تعلیم ہے اللہ اکبر کہو, اپنی کبریائی کو بڑائی کو مٹاؤ. اللہ اکبر میں بڑا نہیں, اے اللہ تو بڑا ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, پہلی تعلیم اس کو ہے نیستی کی. اللہ اکبر کیا ترجمہ, اللہ اکبر و من کل شیء, ہر چیز سے آپ بڑے ہیں. جب استحضار ہوا تو اس کی بڑائی رہے گی سامنے. لیکن افسوس ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جو اللہ اکبر کہتا ہے اس کے اندر تکبر نہیں رہ سکتا, جو سجدہ کرتا ہے اس کے اندر تکبر نہیں رہ سکتا. اشرف اعضاء کو افضل اشیاء پر رکھ دیتا ہے. اشرف اعضاء کون ہے, پیشانی, اور افضل اشیاء کیا ہے, زمین, زمین پر رکھتا ہے. پھر بھی تکبر و تعجب کی بات ہے. یہ کہتے اسی بنا پر ہمارے حضرت, میں گیا تھا ایک ملک میں, کہاں مولانا آپ کے یہاں نقشبندی بزرگ بہت رہے ہیں, ماشاء اللہ مان کر مراد آتی, کیونکہ نقشبندیوں کو خیال ہوتا ہے کہ نقشبندی بزرگ کا کچھ واقعہ سنائیے. بہت بڑی جگہ ہے نا جانتے ہیں. میں نے کہا ان بزرگ کا یہ حال تھا, جو فرماتے تھے کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے اللہ نے مجھ کو پیار کر لیا. بہت مست حدیث میں آتا ہے, بندہ سجدہ گویا کہ اللہ کے قدموں پر کرتا ہے. حدیث کے الفاظ مجھے یاد آتا ہے پہلے زمانے میں عورتیں آتی تھی, ان کے باپ وغیرہ سجدے پر گر پڑتی تھی. مجھے یاد آتا ہے بندہ جو سجدہ اللہ کے سجدہ ہو تکبر ہو, ظاہر سے تو اپنے کو زمین سے ملا دیا. اشرف اعضاء پیشانی ہے, یہ نہیں جھوٹی. بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ فرعون نے بہت چاہا کہ یہ لوگ مجھ کو سجدہ کر دیں. بنی اسرائیل اس میں دوسرے تھے, بنی اسرائیل وہ اچھے لوگ تھے, تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں یہ لوگ, تو کفو ہیں, مطلب سید سمجھیے لوگ ہیں بنی اسرائیل. آج سب سے زیادہ خواصہ ذکر اصلاح نہیں کیا تو یہ نتیجہ ہے. فرعون نے بہت کہا کہ تم لوگ سجدہ کرو ہم کو. کہا نہیں, ہم انبیاء کی اولاد ہیں, ہماری پیشانی تمہارے سامنے نہیں جھک سکتی. ہم انبیاء کی اولاد, ہماری پیشانی تمہارے سامنے نہیں سجدہ کیا. قتل ہو گئے, ہزاروں لاکھوں قتل ہوئے, لیکن سجدہ نہیں کیا بنی اسرائیل نے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دینی اور دنیاوی ہر قسم کی عافیت دے, اپنے دین پر ثابت کرے. اللہ ثبت قلوبنا علی دینک. سب سے زیادہ حضور دعا فرماتے تھے, اللہ ثبت قلوبنا علی دینک, یار ہمارے قلوب کو دین پر ثابت قدم رکھیے. اللہم اہدنا وسددنا, اللہ ہم کو ہدایت دیجیے اور درستگی پر رکھیے. نبی کہہ رہا ہے اللہم اہدنا وسددنا. آج بدعات میں مبتلا ہے اور سب بزرگ سمجھتے ہیں اپنے بدعت سے کیا جوڑ ہے. جس نے بدعت کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کوئی اضافہ کیا, اس نے گویا کہ کہا کہ نبی نے خیانت کیا تھا, ہم اس کو پورا کر رہے ہیں. بدعت کا یہ درجہ ہے. بدعت کو سنت سمجھ گئے, بدعت کو جو سنت کر کے کی حضور نے فرمایا, اب حضور نے نہیں فرمایا ہے تو تم نے نبی کو متہم کیا ہے. گویا کہ تم نے کہا کہ نبی نے ایک چیز چھوڑ دیا تھا, ہم اس کو پورا کر رہے ہیں, تو نبی کے خیانت کے تم قائل ہوئے. یہ ہر آدمی نے بہت بڑی کتاب الابداع میں لکھا ہوا ہے, کئی میں نے نہیں دیکھا. بدعت کا ایجاد کرنا ہے, گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اضافہ کرنا ہے. بھائی دوا ایک بدلتا ہے آدمی, آیا دیکھا یہ دوا بھی ہو جائے, ہوتا ہے نہیں. گویا کہ بڑھائے نسخے پر, تو اس کی نسخے میں تو بڑھایا جا سکتا ہے, لیکن نبی کے نسخے میں بڑھایا نہیں جا سکتا. وہ بدعت وہی بدعت ہے. ہر ڈاکٹر بھی گوارا نہیں کرتا کہ ہمارے اوپر ہم جس کا علاج کرتے ہیں بمبئی میں کوئی بحث ہے, کہا یہی تو مشکل ہے. ہم لوگ کہاں سے ہم آپ کو اطلاع کرتے رہے. اب یہاں کوئی ہوتا ہے بڑھائی دیتا ہے بھائی یہ ضرورت ہے, لیکن اس کو ناگوار ہوا, کہا کہ ہم کو اطلاع کرنا چاہیے تھا آپ کو. سمجھ گئے,
رات کو دیکھتا ہے 12 بجے، اس کی بات ہی سب الگ ہے. بس ہم کو اطلاع کرنا چاہیے کہ دوا بڑھانے نہ بہت عمدہ بات. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین مستقیم پر قائم و دائم ہمارے بچوں کو اللہ اصلی فی ذریہ. اور یہاں ہم لوگ کیا آپ لوگ رہتے ہی ہیں، ہمارے یہاں کوئی زیادہ کا مسئلہ نہیں. کبھی ہم ذکر بھی کرتے ہیں بچہ کہتے ہیں نام بھی نہیں لیتا. یہ کوئی تعریف نہیں ہے، لیکن اپنے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس چیز کو پکڑو، عزت کرے گی یہاں بھی وہاں بھی انشاءاللہ. اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. دعا سونے لگے تم. اللہم اصلح لی فی ذریتی، بہت دعا کرتا ہوں میں. اللہم اصلح لی فی ذریتی، اللہ میری ذریت کی اصلاح. میں آپ سے رجوع کرتا ہوں. اب میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں اپنے اوپر نہیں لیتا. میں تو خود اپنی اصلاح نہیں کر سکتا تو ان کی کیا کروں گا. آپ ہی اس کی ذمہ داری لے کر کے ان کی اصلاح فرمائیے، تبھی ہو سکتا ہے. نہیں اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک انی من المسلمین. اللہ تعالیٰ میں اس پر مجھے یاد آیا کہ خواجہ معصوم بہت لکھتے ہیں کہ ایک وقت رکھو جس میں اپنی کمیوں کا استحضار کرو. تو کمی کا استحضار پر دلیل میں نے دیا کہ جو آیت منافقین کے بارے میں آئی ہے اور اللہ نے ڈانٹا ان کو، کہتے یہ آیت میرے اوپر منطبق ہو رہی ہے. اتنا بار شخص اپنے متعلق کتنا گناہ گار سمجھتا ہے. بہت بڑی بات. یہ تصویر دیا میں نے اس آیت کو پڑھ کر کے. یہ کہیں اس میں بھی تعریف نہ نکلے بھائی. یہ کہیں میں نے ان کے مکتوبات میں دیکھا ہے کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے بالکل اپنے کو مطابق اس میں پاتا ہوں جو منافقین کے بارے میں آیت ہے کہ اللہ ڈانٹ کو یہ نالائق میں مبتلا بھی کرتا ہوں تبھی ان کا اثر نہیں ہوتا. اپنے اسی نفاق پر اپنے کفر پر رہتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے. کہا میرا حال بھی یہی ہے. معمولی بات ہے، اتنا بڑا قطب لیکن وہی یہ خانہ ہم آفتاب. خواجہ محمد معصوم کی اور شان ہی کچھ اور ہے. ہم لوگ گئے ہیں مجدد صاحب کے مزار پر، وہاں گئے، لیکن ان کے مزار پر بھی ایک بڑی روح خواجہ محمد گیا ہوں ان کے قبر پر. اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے ہم سب لوگ ان کی تعلیمات پر عمل کرنے نقش بندی لوگ. اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو ایک شان دیا تھا. جو وہاں گیا حرم میں تو وہاں مجددی نقش بندی ترکی والے آئے ہوئے تھے. شیخ محمود آفندی ابھی زندہ ہیں، ہم سے بڑے ہیں، لیکن صرف اس بنا پر وہ ملنے آئے کہ نقش بندی ہوں میں مجددی. آ کے حرم میں آئے، بیٹھے بہت دیتے رہے. اللہ کا شکر ہے. انہیں کے مرید ہیں سب، جیسے بادشاہ وہاں کے سب انہیں کے مرید ہیں. وہی سلسلہ چل رہا ہے. انہوں نے وہ نسبت حاصل کیا ہے دلی میں آ کر کے. اللہ تعالیٰ نے ان کو چلا ایک چلا رہے. خواجہ غلام علی صاحب کیا ہے، شاہ عبدالعزیز صاحب گئے ملنے کے لیے. کہا نہیں، جس چیز کو حاصل کرنے آیا ہوں حاصل کر لوں گا، خود میں آؤں گا. وہ سلسلہ الحمدللہ شامی عالم صاحب روحمانی یہ سب انہی کے سلسلے میں جو اب تک چل رہا ہے سلسلہ، انہی کی دعاؤں سے چل رہا ہے. سب پڑھ چکا تھا. ان کی برکت سے انقلاب آیا ہے اسلامی. شیخ محمود آفندی سے بالکل ناطق خط کے تھے. ہمارے حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب یا بابا مسعود اللہ خان صاحب اسی انداز کے تھے. بالکل صافہ باندھے تھے. ان کے سب آدمی صافہ باندھے ہوئے مسواک. اللہ تعالیٰ ان حضرات کو باقی رکھے. سلسلے نقش بندی ہے، چشتی ہے، سب اپنے سلسلے، سب میں ایک سے ایک بزرگ ہے. خواجہ محمد معصوم مجدد صاحب کا جب انتقال ہوا تو ان کا ایک مرید آیا خواجہ محمد معصوم ان کے لڑکے کے پاس. کہا حضرت ہمارے شیخ کا انتقال ہو گیا، یعنی مجدد صاحب ان کے باپ انتقال ہوا، اب کیا کریں؟ کہا اللہ رب العالمین مربی حقیقی ہے، وہ تو موجود ہے، تربیت وہ کرے گا. مجدد صاحب پر کیا ہے؟ دیکھیے یہ توحید. اپنے باپ کے بارے میں کہہ دیا کہ چلے گئے
اللہ رب العزت، اللہ رب العالمین، کیا عمدہ توحید کا بات کی ہے. یہ نہیں کہ ہاں باپ چلے گئے تو میں بھی رو تم بھی رو، نہیں، کام کرو. خدا موجود ہے رب العالمین. جب کھانا دیتا ہے تو تم کو حال بھی دے گا، حال بھی حال سے نوازے گا، ایمان کی برتری تم کو دے گا. کوئی مر جاتا ہے تو کھانا ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ سب بادشاہ چلے گئے، کھانا میں کھا رہے ہیں ہم لوگ. یہ کتنے پریشان تبھی کھانا کھا رہے ہیں ہم لوگ. رب العالمین جو ایسے ظاہری کھانا دیتا ہے، رب العالمین وہ باطنی کھانا وہی دے گا. مجدد صاحب پر منحصر نہیں ہے، مجدد صاحب پر منحصر نہیں ہے. لیکن اپنے باپ کے متعلق کہہ دیا، یہ توحید ہے. یہ نہیں کہ رونے لگے باپ چلے گئے، ہم بھی رو رہے ہیں تم بھی رو، خالی رو، رونے کا ایک محفل کا رونا ہونا کیا کرو، آگے بڑھو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو. اب کسی دین نے کیا کہا، حضرت عمر بالکل بے حال ہو گئے. جو کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہم ہے کہ نہیں. مجدد صاحب اٹھے، مجدد صاحب نے کہا کہ تم جبار کہلاتے تھے، اب خوار ہو گئے. تم کو نہیں معلوم کہ یہ آیت ہے کہ ہر نبی کے پہلے انتقال ہوگا. تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ یہ آیت بھی ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے یاد دلانے سے یاد ہے. ہر زمانے میں ایک سے ایک بڑا آدمی رہتا ہے، ہر زمانے میں رہتا ہے جو صحیح ترجمانی کرتا ہے دین کی. ابوبکر صدیق نے صحیح ترجمانی کیا، عمر کو بھی جھکا دیا، کہا کہ تم کو ماننا پڑے گا. اللہ ہم سب لوگوں کو اس دین کے قدر کی توفیق دے. دین کا محبت اللہ ہے. لوگ رہیں گے جو دین کی صحیح تعلیم و تربیت کریں گے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے مشائخ کی نسبتوں سے مشرف فرمائے. اور اللہ تعالیٰ توحید اور رسالت اور قیامت، یہ تمام جو بنیادی عقائد ہیں، ان عقائد میں ہمارے پختگی عطا فرمائیے. اور ہمارے بچوں کو دین اخیر تک دین اسلام پر قائم و دائم رکھے. اللہ تعالیٰ اسلام پر قائم رکھے، دین پر قائم رکھے. اللہ تعالیٰ ہاں ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. خاتمہ بھی یہ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے. مبارکباد ہو اللہ جو اپنے دین کو، ایمان کو لے کر کے اللہ سے ملاقات کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع برحمتک یا ارحم الراحمین.